अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 11 से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में फरमाते हैं व इज़ा क़ीला, और जब कहा जाए लाहुम इनके लिए, ला तुफ़सिदू ना तुम फसाद करो फिल अर्ज़ि ज़मीन में। क़ालू तो वह कहते हैं, इन्नमा सिर्फ नहनु हम मुस्लिहूना इस्लाह करने वाले हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का जिक्र किया, यानी जब इन मुनाफिकों से कहा जाए कि ज़मीन में फसाद ना करो तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अला याद रखो, इन्नहुम बेशक वही हुमुल मुफसिदूना वही फसाद करने वाले हैं, वालकिन लेकिन ला यशुरून वो इस बात का शऊर नहीं रखते। वाइजा और जब कीला कहा जाए लाहुम इनके लिए, आमीनू ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमनन्नासु आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग, कालू तो वह कहते हैं, आनुमिन क्या हम ईमान लाए। यानी यहाँ पर आ जो है ये सवालिया है। आनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसा कि आमन सुफहाउ आमना ईमान लाए बेवकूफ लोग। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह याद रखो, इन्नहुम बेशक वही हुम सुफहाउ वही बेवकूफ लोग हैं, वलाकिन लेकिन ला यालमून इस बात को नहीं जानते। वाइजा और जब लकू वो मिलते हैं अल्लाजीना उन लोगों से, आमानू जो ईमान लाए, कालू तो वह कहते हैं, आमन्ना हम भी ईमान लाए। यानी इन तमाम आयात में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का ही जिक्र किया है। यानी ये मुनाफिक लोग ऐसे हैं, जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वाइजा और जब खलौ वो अलहदा होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने सरदारों की तरफ, कालू तो वो कहते हैं, इन्ना माकुम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नामा सिर्फ नहनु हम मुस्तहजिऊना मजाक करते हैं। यानी वो काफिरों से कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला यस्तहजिउ मजाक उड़ाएगा बिहिम उनका, व युमुद्दुहुम और डील देता है उनको, फी तुगयानिहिम अपनी सरकशी में, यामहुम वो भटकते फिरते हैं। उलाइक अल्लज़ीना यही वो लोग हैं, अश्तरा जिन्होंने खरीदा उस जलालता गुमराही को, बिलहुदा हदायत के बदले, फमा राबिहत बस नहीं फायदा दिया, तिजारतुहुम उनकी तजारत ने, वमा कानू और नहीं थे वो मोहतदीन हदायत पाने वाले। तजारत से मुराद ये है कि हदायत छोड़कर गुमराही को अख्तियार करना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह सरासर नुकसान का सौदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी उन्होंने तजारत की कि उनकी तजारत में उनको फ़ायदा ना दिया। मासालुहुम मसाल उनकी, का मसालिल्लाज़ी मसाल उस शख्स की तरह है, इस्तौकदा नारन इस्तौकदा जिसने जलाई, नारन आग, फलम्मा पस जब अज़ाअत रोशन हो गया, मा हौलहू माँ वो चीज़ें हौलहू जो इसके इर्द गिर्द थी, यानी इसके इर्द गिर्द का माहौल जब रोशन हो गया, ज़ाहबा तो ले गया अल्लाह ताला बिनूरिहिम इनकी रोशनी को, वातारकहुम और छोड़ दिया उनको, फी ज़ुलुमातिन अंधेरे में, ला युबसिरून के वो देख नहीं सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर साहबा कराम ने इसका ये मतलब लिया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन फिर जल्द ही मुनाफिक हो गए। तो उनकी मिसाल उस शख्स की तरह दी है जो पहले अंधेरे में था, इसने रोशनी जलाई तो इसका माहौल रोशन हो गया, तो उस पर फायदेमंद और नुकसानदेह चीजें वाजिया होने लगी। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि दफ्तन ही उसकी रोशनी बुझ गई, यानी फिर वो तरीकियों में चला गया, फिर वो कुफर की तरफ चला गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुमुन वो बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फाहुम पस वो ला यर्जिऊन नहीं लौट सकेंगे, यानी कभी भी वो सीधे रास्ते की तरफ नहीं आएंगे। और या फिर कसय्यबिन उस बारिश की तरह है, मैंने समाई जो कि आसमान से बरसी, फीही इसमें जुलुमातुन अंधेरा है, वरादुन गरज है, व बारकुन और बिजली है, या जलूना वो डालते हैं, असाबियाहुम अपनी उंगलियां, फी अजानिहिम अपने कानों में, मैंने सवाई की कड़क के डर से, हजर अल मौती मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह ताला मुहीतुन घेरे हुए है, बिल काफिरीना काफिरों को, ये कादू करीब है, अलबरकु बिजली, यख्ताफु उचक ले, अबसारहुम इनकी आंखों को, कुल्लामा जब भी अज़ा रोशनी होती है, लाहुम इनके लिए, माशऊफी ही वो चल पड़ते हैं इसमें, वाइजा अजलमा और जब अंधेरा होता है, अलैहिम इन पर, कामू तो वो खड़े हो जाते हैं। वलो शाह अल्लाह अगर चाहता अल्लाह ताला ला ज़ाहबा तो ले जाता भी सामिहिम इनके कानों को, व बसारिहिम और इनकी आंखों को,
ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جن پر کبھی حق واضح ہو جاتا ہے تو کبھی وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں جو شک ہے اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں میں اترتی ہے گرج اور چمک کے ساتھ، جس سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ تدبیریں، ان کی یہ حرکتیں ان کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں بچا سکیں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو چھین لے، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایوہ الناس، یا لوگو، عبودو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، اللہ زی وہ ذات پاک خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ جی وہ ذات پاک جعلا بنایا لاکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بنان چھت، وانزلہ نازل کیا، من السماء آسمان سے، مان پانی، فاخرجہ پس نکالی بھی اس پانی کے ساتھ، من الثمراتی پھلوں سے، رزقا لاکم جو کہ رزق ہے تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمام چیزوں کو بنانے والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم فی ریب شک میں، مما اس چیز کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدینا اپنے بندے پر، یعنی اس سے مراد قرآن مجید، علی عبدینا اپنے بندے پر، اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاتو پس لیو بصورت ایک صورت، بمثلی ہی اس قرآن کی مثل، وادور بلالو شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی اب توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کے اسبات کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ برحق ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، یعنی اگر تم صورت نہ بنا سکو، فَلَن تَفْعَلُوا تو ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی یہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ ڈرو آگ سے، اللہ کی وہ جو وقودها اس کا ایندھن الناس لوگ ہیں، والحجارت اور پتھر ہیں، اور عدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، وبشر الذین اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، انا بے شک لاہم ان کے لیے جناتین باغات ہوں گے، تجری چلتی ہوں گی، من تحتیہا ان باغوں کے نیچے سے، انہار نہریں، کلما جب بھی روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمراتن کوئی بھی پھل، رزقاً بطور رزق، قالو تو وہ کہیں گے حاذ الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وعودو اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہن ملتے جلتے، والاہم اور ان کے لیے فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر متشابہن کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا، یا پھر دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا۔ تاہم یہ مشابہت، یہ ملنا جلنا جو ہے صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگا، ورنہ جنت کے میوے کے ذائقے دنیا کے ذائقوں سے نہیں ملیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، یضرب یہ کہ بیان کرے مثلا مثال، ما بعوضۃ چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، فما الذین پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق بے شک یہ برحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، ماذا کیا ہے، اراد اللہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا، بہذا مثلا اس مثال کو بیان کرنے کا، یضل گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہت زیادہ کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہت زیادہ کو، وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب کافروں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ قرآن مجید اتنی بڑی اتنی عظیم ہستی کی کتاب ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ جس چیز کی چاہے مثال بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس بات کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی مثالوں سے کافروں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمانداروں کے ایمان میں۔
الذین وہ لوگ ینقصون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ ماں ان چیزوں کو امر اللہ کی حکم دی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں ان یوصلا یقین کو ملایا جائے، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر مارے گا، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا، ثم پھر علیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں دو موتوں دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ پہلی موت سے مراد یعنی جب انسان کو کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی وہ اس دنیا میں ہی نہیں آیا تھا، یعنی پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک، پھر موت آ جائے گی، پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کافر اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اسی اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، خالقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے معافی لرزی جو بھی زمین میں ہے، زمین سب کا سب، ثم استویٰ پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کیا ان کو یعنی کہ آسمان کو، سبع سماوات سات آسمانوں میں، وہوا اور وہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آگے سے ایک یعنی کہ علیحدہ واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔